سورت نمبر 1 شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یہ اسم ہے، ال لگا ہوا ہے جس سے بہت کلیئر واضح ہو رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ کسی بھی اسم کے ساتھ جب آپ کو ال یا تنوین مل جائے وہ ہمیشہ اسم ہوگا، کبھی بھی فعل نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے، کیونکہ ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہو گیا، اور یہ مبتدا بن رہا ہے۔ کیوں مبتدا بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ اسم ہے، اور اسم سے جب بھی کوئی جملہ شروع ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور جملہ اسمیہ کے دو بنیادی جز ہیں، اس میں سے پہلا جز مبتدا ہے، اور مبتدا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہو اور معرفہ ہو۔ تو اس وقت یہ الحمد لفظ جو ہے یہ مبتدا کی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں، تو اس وقت یہ الحمد جو ہے مبتدا بن رہا ہے۔ للہ، تو یہاں پہ جو لام شروع میں ہے یہ حرف ہے اور حرف جر ہے، اور یہاں پہ دیکھیں آگے اللہ لفظ الجلالہ میں جو الف تھا حمزۃ الوصل وہ ڈراپ ہو چکا ہے بیکاز آف لام حرف جر کی وجہ سے۔ تو اللہ لفظ الجلالہ کا نام اسم ہے اور موصوف بن رہا ہے۔ اب یہ موصوف ہے تو اب ہم نے اس کی صفت کو ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ رب بھی جو ہے یہ بھی اسم ہے اور یہاں پہ مضاف بن رہا ہے۔ العالمین یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ پورا مضاف اور مضاف الیہ جو مرکب اضافی ہے، رب العالمین یہ پورا مرکب اضافی یہ صفت بن رہا ہے اللہ لفظ الجلالہ کے لیے۔ اللہ لفظ الجلالہ موصوف ہے اور اس کی پہلی صفت یہاں اس آیت میں بیان ہوئی ہے، وہ ہے رب العالمین۔ اب موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ پورا کا پورا جو پورا مرکب توصیفی ہے یہ مجرور ہے حرف جر لام کے لیے۔ اب جار مجرور مل کر یہ پورا مرکب جاری یہ بن جائے گا خبر مبتدا الحمد کے لیے۔ الحمد مبتدا اور یہ جو للہ رب العالمین یہ قائم مقام خبر کہلائے گا، کیونکہ یہ حرف جر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ ایکچوئل خبر نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ایکچوئل جو اصلی خبر ہے وہ محذوف ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ جب اصلی خبر جو خبر حالت رفع میں ہوتی ہے وہ موجود نہ ہو تو جو متعلق خبر ہوتا ہے وہ قائم مقام خبر بن جاتا ہے، وہ خبر کی جگہ لے لیتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ قائم مقام خبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اصلی خبر موجود نہیں ہے۔ اب مبتدا اپنے قائم مقام خبر کے ساتھ مل کر پورا بن جائے گا جملہ اسمیہ۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمد تمام خوبیاں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
یہاں پہ یہ جو لگایا ہے وہ اسی لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ پورا مرکب اضافی رب العالمین یہ صفت بن رہا ہے اللہ لفظ الجلالہ کے لیے۔ اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ یہاں پہ الرحمانی اسم ہے، معرفہ ہے اور مجرور ہے، اور یہ یہاں پہ صفت ثانی بن رہا ہے للہ اللہ لفظ الجلالہ کے لیے۔ الرحیمی بھی اسم ہے، دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل کبھی نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں معرفہ ہیں کیونکہ ال لگا ہوا ہے، اور دونوں مجرور ہیں، اور یہاں پہ الرحیمی جو ہے یہ تیسری صفت بن رہا ہے اللہ لفظ الجلالہ کے انعام کے لیے۔ اب دیکھیں کہ دونوں مجرور ہیں، کیوں مجرور ہیں؟ کیونکہ اللہ لفظ الجلالہ کا جو نام مبارک ہے وہ حالت جر میں ہے، اس لیے اس کی جو وہ موصوف ہے تو صفات بھی جو ہے وہ حالت جر میں ہوں گی، اور اللہ لفظ الجلالہ جو ہے یہ معرفہ اسم ہے تو اس کی صفات بھی دیکھیں معرفہ ہی آئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مالکی۔ مالکی اسم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ مالکی جو ہے اس کے اوپر نہ تو ال ہے اور نہ ہی تنوین، تو یہ بھی معرفہ ہے، اس کے اوپر دیکھیں ال نہیں لگا ہوا، سٹل ہم اس کو معرفہ میں نے لکھا۔ اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو آگے دیتی ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو ال نہیں لگا ہوا، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ ہے؟ تو یہ میں آگے جا کے بتاتی ہوں۔ اس کے علاوہ مجرور تو ہمیں کلیئر پتہ چل رہا ہے، کاف کے نیچے جو ہے زے لگی ہوئی ہے، کسرہ لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی حالت جر میں ہے، مجرور ہے۔ اور یہاں پہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ میں نے آپ کو دو یہ بتائی کہ نہ تو اس کے اوپر ال ہے اور نہ ہی تنوین، اور مضاف کی یہ بہت بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، جس اسم کے اوپر آپ کو ال اور تنوین دونوں نہ ملے وہ مضاف ہو سکتا ہے۔ یومی پہ چلتے ہیں۔ یومی بھی اسم ہے، اور دیکھیں یومی کے اوپر بھی نہ تو ال ہے اور نہ ہی تنوین، اس کے باوجود ہم نے اس کو معرفہ کہا، اس کے اوپر حالانکہ ال نہیں لگا ہوا پھر بھی ہم نے اس کو معرفہ کہا، تو اس کی پیچھے بھی وجہ ہے جو کہ میں اگلے لفظ میں بتاؤں گی۔ اور یومی یہاں پہ دیکھیں مضاف ہے، کیونکہ نہ تو اس کے اوپر ال ہے اور نہ ہی تنوین، تو مضاف کی نشانیاں اس کے اوپر پوری ہو رہی ہیں، مضاف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر پوری ہو رہی ہیں۔ الدینی یہ اسم ہے، یہ بھی بالکل پہلے کے لفظوں کی طرح اسم ہے، اور اس کے اوپر تو ہمیں کلیئر نشانی مل رہی ہے اسم ہونے کی کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ معرفہ ہے، اس کو تو بہت ہی سب آسانی سے پہچان لیں گے کہ یہ سب معرفہ ہے، اور سب کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں کہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا یہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کو مضاف الیہ سے پتہ چلے گا۔ کسی بھی مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا آپ نے جو پتہ لگانا ہو تو آپ نے مضاف الیہ کو دیکھنا ہوگا۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا، تو جو وسعت مضاف الیہ کی ہوگی وہی وسعت جو ہے مضاف کی ہوگی۔ اس وقت الدینی جو ہے الدینی معرفہ ہے ال کی وجہ سے، تو یومی جو اس کا مضاف تھا وہ بھی معرفہ ہو گیا الدینی کی وجہ سے، کیونکہ الدینی معرفہ تھا تو الدینی کا جو مضاف ہے وہ ہے یومی، اس وجہ سے یومی معرفہ ہو گیا۔ اب چونکہ یومی معرفہ ہے اور یہ مضاف الیہ ہے مالکی کا، تو یہ معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ یومی چونکہ معرفہ ہے اس وجہ سے مالکی بھی معرفہ ہو گیا۔ اگر یہاں پہ الدینی کی جگہ صرف دینن ہوتا، یعنی کہ دینی جو ہے وہ تنوین کے ساتھ آتا، ال نہ لگا ہوتا، تو پھر یومی بھی نکرہ کہا جاتا، کنسیڈر کیا جاتا، اور مالکی بھی نکرہ کنسیڈر کیا جاتا۔ تو مین سمجھانے کا میرا یہ ہے اس میں کہ آپ نے مضاف کی وسعت کو پہچاننا ہے مضاف الیہ کی وسعت سے۔ اب جو الدینی ہے یہ ہے مضاف الیہ،
یومی مضاف کے لیے، اور یہ پورا مضاف الیہ یعنی یوم الدینی، یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے مالکی مضاف کے لیے، اور اب یہ پورا کا پورا مرکب اضافی مالکی یوم الدینی، یہ پورا جو پیچیدہ مرکب اضافی اس کو کہا جا سکتا ہے، یہ پورا چوتھی صفت بن رہی ہے اللہ لفظ الجلالہ کے لیے۔ یہاں پہ ان دو آیتوں میں 3 اور آگے صفات بیان ہوئی ہے، پہلی صفت اسی جگہ اسی آیت میں تھی، باقی آگے کی 2 الرحمانی صفت نمبر جو ہے اس کی 2 ہو گئی، الرحیمی تیسری صفت، اور مالکی یوم الدین پورا مرکب اضافی جو ہے یہ چوتھی صفت ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، الرحمانی جو بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدینی کا جزا کے دن کا مالک یعنی کہ یہ جو بھی قیامت کا دن ہوگا اس کو کہا جاتا ہے، اور دین ویسے دیکھا جائے تو یہ دین کا دن، تو دین ہمارا بیسیکلی جزا کے دن کے اوپر ہی تو مین منحصر کرتا ہے، تو جو جزا کے دن کا مالک ہے یہ بھی اللہ لفظ الجلالہ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اس دن کا مالک ہے۔ اب ہم نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں جو کہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک یہ اسم ہے اور منصوب ضمیر ہے، ابھی میں بتاتی ہوں کہ یہ منصوب ضمیر کیوں ہے۔ نعبد فعل ہے، فعل مضارع، عین با دال جو ہے اس کے مادہ کے حروف ہیں، روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے ہے، نحنو اس کا فاعل ہے۔ اب جو ایاک ہے یہ مفعول مقدم ہے نعبدو کے لیے، ایاک مفعول مقدم ہے نعبدو فعل کے لیے۔ یہاں پہ مفعول جو ہے وہ پہلے آیا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو میں اگلی سلائیڈ پہ انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی۔ یہ پورا کا پورا بن گیا جملہ فعلیہ، اگر مفعول پہلے آ جائے مقدم ہو جائے تو بھی اس کو جملہ فعلیہ ہی کہا جائے گا۔ واو جو ہے حرف عطف ہے، اب دوبارہ سے وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے، ایاک صرف فعل، آگے نستعین جو ہے وہ فعل ڈیفرنٹ استعمال ہوا ہے۔ ایاک یہ اگر واو جو حرف عطف ہے تو جو ایاک نعبدو ہے یہ معطوف علیہ بنے گا، حرف عطف سے پہلے والا جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے۔ ایاک بالکل اسی طرح پہلے کی طرح کا اسم ہے، منصوب ضمیر ہے اور مفعول مقدم ہے۔ نستعین جو ہے یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے۔ عین واو نون اس کے جو ہے حروف مادہ کے حروف ہیں، روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ باب استفعال سے ہے، مزید فی کے باب استفعال سے ہے۔ نحنو اس میں فاعل ہے، بالکل دونوں کے فاعل سیم ہے، نعبدو میں بھی نحنو فعل ہے اور نستعینو میں بھی نحنو فاعل ہے۔ یہ پورا بھی جملہ فعلیہ دوسرا ایک اور جملہ فعلیہ بنا، اور اب یہ والا جملہ فعلیہ جو ہے یہ معطوف کہلائے گا۔ بائی مسٹیک میں نے یہاں پہ بھی عطف لکھا ہوا ہے، یہ معطوف ہے۔ ٹھیک، جو پہلا حرف عطف سے پہلے آتا ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، اور حرف عطف سے بعد میں جو بھی اس کا کنیکشن ہے وہ معطوف کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس پوری آیت کا اینالائز بھی ہوا اور اب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایاک کا جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور اسٹڈی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اگر ایک فعل آئے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا ہم نے جب عربی بنائیں گے تو ہم کہیں گے نعبد،
ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے اور نحن اس میں فاعل ہے تو نعبد. لیکن اگر ہم ترجمے کو تھوڑا سا یوں اس میں مفعول کو ایڈ کرنا چاہیں اور ہم کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ مفعول کو ایڈ کریں، یعنی کہ بتائیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، تو جس کی عبادت کی جائے گی وہ مفعول بنے گا، اور وہ یہاں پہ ضمیر ہے تیری، تو یہاں پہ آگے ایک ضمیر ایڈ کر دیں گے نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب اگر جملے کو تھوڑا سا حصر پیدا کیا جائے، اس کے اندر ایک تاکید، ایک زور پیدا کیا جائے اور اس میں کہا جائے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہی لگا ہے یہ زور پیدا کرنے کے لیے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو زور پیدا ہو رہا ہے، ایمفسس پیدا ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. نعبدو تو فعل ہو گیا. اب یہ جو ہی لگایا ہے زور پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا کیا گیا کہ جو کاف کی ضمیر منصوب جو کہ مفعول بنتی ہے، مفعول کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، اور وہ ہم اس کو مقدم پہلے لے آئے ہیں صرف کس لیے، جملے کے اندر ترجمے میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے. تو کاف جو ہے وہ جو ضمیر مفعول کی ضمیر ہے وہ پہلے آ گئی. اب یہ جو ضمیر ہیں یہ اکیلے نہیں آتی، یہ اکیلے نہیں لکھی جاتی، تو اس کے لیے اس کے ساتھ پھر ایا کا جو ہے ایڈ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ جڑ کر آتی ہے. ایا کا جو ہے یہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کافی بار، ایاکم، ایائی، ایاکا، ایاکی، یہ مختلف صورتوں میں یہ آیا ہے. اور اسی طرح ضمائر کے ساتھ آتا ہے، ضمائر کیونکہ یہ اکیلے نہیں آتے، ان کسی کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو پھر ایاکا کے ساتھ آئے گا، اور یہ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے، ایمفسس پیدا کرنے کے لیے یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک ہے صرف کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں وہ زور وہ تاکید نہیں ہے جو کہ دوسرے میں ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے، کیونکہ جو مفعول ہے زور اس کے لیے پیدا کرنا ہے، فاعل کے لیے زور پیدا نہیں کرنا، مفعول کے لیے زور پیدا کرنا ہے، تو مفعول کو پہلے لایا جائے گا پھر. تو اس طرح سے یہ ہماری یہاں پہ یہ والی آیت بھی کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو باب نستعین میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ کس طرح سے آئے ہیں. قرآن پاک میں 11 بار یہ حروف استعمال ہوئے ہیں. عین، واو، نون، اس حروف سے جو مادے سے جو بنے ہیں لفظ وہ دیکھتے ہیں. باب استفعال سے یہ بنا ہے اس آیت میں، باب استفعال سے، تو اس کے مطابق ہم ڈھالتے ہیں اس کو فعل مضارع میں تو بنتا ہے نستفعل. جب ہم نے اسی روٹ لیٹرز کو فعل مضارع میں باب استفعال میں کنورٹ کیا تو بنا نستعوین. اب یہاں پہ رول اپلائی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ حرف علت متحرک ہو، اور حرف علت یہاں پہ واو ہے اور وہ متحرک ہے، اس کے نیچے کسرہ زیر لگی ہوئی ہے، اور اس سے پچھلے حرف پر جزم ہو. پچھلا حرف کیا ہے؟ عین، عین کے اوپر دیکھیں جزم ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ واو اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا، یعنی زیر کو پیچھے دے دے گا، پچھلے حرف کو زیر دے دے گا. اور پھر دوسرا سٹیپ ہے کہ اپنی حرکت جب پیچھے ٹرانسفر کر دے گا تو خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا. تو یہ اس نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دی، عین کو دے دی، عین جو جزم کے ساتھ تھا جزم ہٹ گئی اور اس کے اوپر جو ہے اس پہ زیر لگ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت سے موافق جو حروف ہیں وہ کیا کیا ہیں. پیش سے موافق حرف ہے واو، زبر سے موافق حرف ہے الف، اور زیر سے موافق حرف ہے چھوٹی یا. یہاں پہ دیکھیں اس نے اپنی حرکت جو ہے وہ کسرہ زیر پیچھے ٹرانسفر کی ہے، اور زیر سے موافق حرف کیا ہے؟ یا.
تو یہ اب کیا ہوگا کہ واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. دیکھیں واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہوا تو بن گیا نستعین. نستعین یہ واو جو ہے وہ یا میں اس لیے تبدیل ہوا کیونکہ پیچھے کسرہ تھی اور زیر سے موافق حرف یا ہوتی ہے. یہ بنا فعل مضارع جو کہ اس آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا. تو میں نے آپ کو یہ ضروری سمجھا کہ میں یہ بھی ایکسپلین کروں کہ یہ نستعین کیسے بنا. اس کا معنی ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں. باب استفعال میں طلب کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو طلب کرنا، مانگنا. تو یہاں پہ کیونکہ عین واو نون جو ہے یہ مدد مانگنے میں آتا ہے، مدد سے اس کے معنی پیدا ہوتے ہیں، تو ہم مدد مانگتے ہیں. اب جب ہم اس کا امر بنائیں گے تو امر کے لیے یہاں پہ استعینوا کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہوا ہے، مطلب اس روٹ لیٹر سے. تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ تم سب مدد مانگو. یہ استعینوا یہ فعل امر ہے. یہ 4 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور ایک بار یہ جو نستعینوا ہے یہ ایک بار استعمال ہوا ہے. تو عین واو نون سے جو ہے یہ 5 بار جو استعمال فی الحال ہوئے ہیں وہ میں نے اس میں آپ کو بھی ایکسپلین کیے ہیں. ابھی تک ہم اتنی آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آیات کو نیکسٹ ریکارڈنگ میں ایکسپلین کروں گی. باقی ڈیٹیل کے ساتھ اگلی آیات کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.